بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ رمضان کا زیادہ وقت گزر گیا ہے، کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہم کو اور آپ کو اب جی جان سے لگ جانا چاہیے۔ کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں ایک رات بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر طلوع تک رہتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک سورہ پوری نازل فرما دی اس رات کی خیر و برکت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کے درمیان یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کو ان کی اس عبادت پر رشک آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رات جو ہے گفٹ میں عطا فرمائی، کیونکہ جو پچھلی امتیں تھیں، جو پچھلی قومیں تھیں، ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ آپ سنتے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عمر دی تھی، 950 سال 900 سال تک انہوں نے صرف دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا۔ تو کوئی 1000 سال عمر پاتا تھا، کوئی 2000 سال، کوئی 1500، کوئی 1200، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف 65 70 75، کوئی 100 سال زیادہ سے زیادہ 110 سال تک جیتے۔ تو اس حساب سے ان کی جب عمر لمبی ہوتی تھی تو لوگ نیک کام زیادہ کرتے تھے، اور ہماری عمر کم ہوتی ہے اس لیے ہم کم کر پاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمارے لیے گفٹ کی ہے۔ اگر اس رات میں ہم عبادت کرتے ہیں ایک رات، گویا ہم نے 83 سال 4 مہینے تک لگاتار عبادت کی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دعا پڑھو، اور جتنا ہو سکے کثرت سے اس دعا کو پڑھو۔ وہ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ جو ہے معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، تو فاعف عنی، پس ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یہ دعا ہم کو اور آپ کو بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور ہم کو اور آپ کو اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، چونکہ احادیث مبارکہ میں اس رات کا کوئی خاص دن، کوئی خاص رات کو تعین نہیں کیا گیا ہے، بس اشارات موجود ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو جو باقی دن بچا ہے، اور خاص طور سے میں جو طاق راتیں ہیں، اس کا تذکرہ زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ طاق راتیں دنیا میں ایک کے بجائے 2، مطلب کہ کہیں دنیا میں رمضان ہم سے ایک دن پہلے چل رہا ہے، کہیں ایک دن بعد چل رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے ان کی طاق راتیں ہماری طاق راتیں، تو اس حساب سے ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو باقی تمام راتیں ہیں اس میں اٹھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو ہے صدقہ و خیرات کریں، اور جو ہے جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے کریں، اور اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔